بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ مین راشی برج حوت پائسز زوڈیکل سائن سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں اگست 2024 کے ہوروسکوپ کا لب لباب اور پیغام، ایک اسٹرالوجیکل ریمیڈی اور 10 روحانی مشورے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اسٹرالوجیکل ایونٹس اور اسٹرالوجی فورکاسٹ پہ مبنی تفصیلی ویڈیو میں نے الگ سے بنا دیا ہے۔ پوڈ کاسٹ آپ ملاحظہ فرمانے کے لیے، سماعت کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پہ جا کے سن سکتے ہیں۔ کون سی تاریخیں کن کاموں کے لیے بہتر ہیں، کن ایام میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور کواکب آپ پہ کن کن ایام میں کیا کیا اثرات مرتب کر رہے ہیں، مجموعی طور پہ 12 کے 12 برجوں کو کیا نفع و نقصان ہونے والا ہے، وہ تمام تر تفصیلات الگ سے ویڈیو میں موجود ہیں۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کے لیے 10 روحانی مشورے آپ کے یونانی ذائچہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کواکب کی پوزیشن، ان کے اسپیکٹس کی روشنی میں آپ کے لیے کیا ہے۔ سب سے پہلا روحانی مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ خود کو ترجیح دیں، اپنے آپ کی دیکھ بھال کریں اور اپنی خودی کو بلند رکھیں۔ اس مہینے آپ اپنی ترقی، توسیع، فلاح و بہبود کے بہت سے مواقع دیکھیں گے۔ اگست میں آپ کو بڑے مواقع ملنے والے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کا دماغ روشن ہونا چاہیے، روح پاکیزہ ہونی چاہیے اور دل تندرست، توانا اور خوش ہونا چاہیے۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی نیند پوری کرنی ہے۔ خود کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، دماغ کو حاضر رکھنے کے لیے نیند آپ مکمل لیں، اچھی غذا اور خوراک کا استعمال کریں، غذائیت سے بھرپور غذا کا استعمال آپ کے لیے بہت مناسب ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ جرنلنگ کریں، اپنے نام کے مطابق اسماء الہیہ کا ورد کریں، مراقبہ کریں، یوگا کریں، ورزش کریں اور اسپریچول بات کریں، غسل روحانی کریں۔ اور غسل روحانی کس طرح ہوگا؟ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 عدد لونگ اور 3 عدد چھوٹی الائچی اور 3 عدد کالی مرچ، فلفل سیاہ مرچیں، 3 سیاہ مرچیں، 3 چھوٹی خوردنی الائچی اور 3 عدد لونگ، ان سب کا قہوہ بنا کے پانی کے ٹپ یا بالٹی میں ملا کے اس پانی سے آپ نے غسل کرنا ہے۔ اس سے ایک مرتبہ آپ کے جسم سے گرمی اور حرارت نکلے گی، آپ کے ہاتھ اور پاؤں گرم ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو ایک بھرپور نیند آئے گی، کواکب کی تمام نحوستیں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ اس غسل سے آپ کو بہت بہت فائدہ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو لاکھوں روپے کا عمل بتا دیا ہے۔ دوسرا روحانی مشورہ یہ ہے کہ اپنی لیمٹس مقرر کریں، اپنے حدود کو پہچانیں، اپنی حد کو پہچانیں۔ میں ایک سخت لفظ استعمال کرنے والا ہوں، اپنی اوقات کو پہچانیں اور اپنی ضروریات کو مد نظر رکھیں، اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں۔ جذباتی طور پہ فیصلے کرنا، روپیہ پیسہ اجاڑنا اور فضول خرچی کرنا، یہ آپ کے لیے قطعی طور پہ سزاوار نہیں ہے۔ آپ کو ثابت قدم رہنا ہے اور ایک منظم بجٹ بنانا ہے اور خوابوں کا اور افسانوی ماحول کا پیچھا کرنا چھوڑ دیں۔ تیسرا روحانی مشورہ یہ ہے کہ اپنے وجدان کی پیروی کریں، اپنی جبلت اور اپنی اندرونی حکمت پہ بھروسہ کریں۔ ادھر ادھر کی رہنمائی آپ قطعی طور پہ حاصل نہ کریں۔ آپ کا وجدان، آپ کا مافی ضمیر، آپ کا لاشعور آپ کے اندر سے آپ کو آواز دیتا ہے، اس آواز کو سنیں، تبھی آپ صحیح سمت میں جا سکیں گے۔ اندر سے جو پیغام آپ کو ملتا ہے اور قدرت کی جانب سے جو آپ کو بار بار نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں، ان پہ توجہ دیں۔ پائسز، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا آپ کے ساتھ کہ آپ بار بار اچانک سے موبائل اٹھاتے ہیں تو اس پہ بار بار خاص نمبر آپ کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، 11:11، 12:14، یعنی ایسے ہندسے آپ کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی بہت سی نشانیاں آپ کو روزانہ مل رہی ہوتی ہیں مگر آپ ان پہ غور نہیں کر رہے ہوتے۔
یہ اینجلز نمبر ہوتے ہیں، اینجل نمبر، فرشتے آپ کو کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں یا آپ کو مطلع کر رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں اور اس کی روشنی میں آپ اگر زندگی بسر کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ چوتھا روحانی مشورہ یہ ہے کہ گراؤنڈڈ رہیں، اپنی زمین سے اور اپنی جڑوں سے جڑیں، اپنے ارد گرد کے ماحول سے بالکل لا تعلق نہ ہو جائیں۔ آپ کے ہمسائے میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے قرب و جوار میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے اعزا و اقارب کیا کر رہے ہیں، آپ کے افراد خانہ کیا کر رہے ہیں، ان سب سے جڑیں، آپ گراؤنڈڈ رہیں اور اس پہ تھوڑی محنت کریں، فطرت کے قریب ہو جائیں اور ایسی سرگرمیوں میں مشغول ہو جائیں جو آپ کو آپ کی جڑوں سے مضبوط کریں۔ یعنی آپ صلہ رحمی کریں، اگر آپ کا کوئی قریبی عزیز بیمار ہوتا ہے اس کی عیادت کے لیے جائیں، اگر کوئی پریشان ہے حتی الوسع حتی الامکان آپ اس کی دلجوئی کر سکتے ہیں، اسے اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اپنوں سے جڑیں اور اپنی جو ریالٹی، گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کے قریب آ جائیں۔ پانچواں روحانی مشورہ یہ ہے کہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کریں اور اس کی پرورش کریں، اپنے جذبات، اپنے تخیل اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو آؤٹ لیٹس کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ آرٹ ہے، چاہے وہ میوزک ہے، چاہے وہ لٹریچر ہے، چاہے وہ رائٹنگ ہے، کوئی بھی شعبہ ہے جس میں آپ ایکسپرٹ ہیں، چونکہ آپ بہت حساس ہوتے ہیں، لطیف احساسات آپ کو آتے ہیں اور آپ وہ چیزیں جانتے، پرکھتے اور سوچتے ہیں اور محسوس کر لیتے ہیں جنہیں کوئی دوسرا محسوس نہیں کرتا، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ تو اپنی توانائی کو اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا سکھائیں اور اپنے دل سے زیادہ اپنے دماغ کی بات کو سوچا کریں، لیکن جو آپ کی تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لائیں اور ان سے ضرور استفادہ کریں۔ اس سے اگست میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ چھٹا روحانی مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ اپنی توانائیوں، اپنی طاقتوں کو فضول کاموں میں صرف نہ کریں، اپنے وقت کی قدر کریں، ٹائم مینجمنٹ کریں اور وقت کی قدر کریں۔ وقت سب سے بڑی دولت ہے، تو وقت کا خیال رکھیں، فضول کاموں میں اپنا وقت برباد مت کریں، اس سے آپ کی ترقی توسیع رک رہی ہے۔ تو فضول گیم کھیلتے رہنا اور فضول سیزن دیکھنے لگ جانا، فلمیں دیکھنے لگ جانا، لمبے لمبے سیزنوں میں اپنا وقت برباد کرنا، سینکڑوں ہزاروں گھنٹے گیم میں اور فلم میں برباد کرنا، یہ چیزیں آپ چھوڑ دیں۔ آپ اپنی زندگی میں نظم و نسق قائم کریں۔ یہ مہینے آئندہ جو آنے والے ہیں یہ آپ کو ترقی دینا چاہتے ہیں۔ فی الحال آپ کا جو اپنا رولر پلانٹ ہے، جو آپ کا اپنا حاکم کوکب ہے، اگر آپ دن کے وقت پیدا ہوئے ہیں طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک، تو وہ رولنگ پیریڈ جو آپ کا پلانٹ ہے، لارڈ ہے، وہ جوپیٹر ہے، مشتری ہے، وہ آپ کے زائچہ کے چوتھے گھر میں آپ سے سکوائر بنا رہا ہے۔ ٹف ٹائم آپ کو ضرور ملے گا۔ اس کی ریمیڈی آپ اپنے پرسنل چارٹ سے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ غروب آفتاب سے لے کے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے رات کے اندھیرے میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا رولنگ پلانٹ نیپچون ہے، جو ریٹروگریڈ ہے، اس وقت حالت رجعت میں ہے، تو اس وقت آپ کو بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میری دی گئی اسپریچول ایڈوائس سے آپ کی ترقی ہوگی اور آپ کی زندگی میں عروج کے اور توسیع کے بہت سے امکانات آ جائیں گے۔ ساتواں روحانی مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ تھوڑا فلیکسیبل ہو جائیں، حالات کے مطابق خود کو ڈھالیں، اپنے اندر لچک پیدا کریں، اور اگست کے آخر سے ہی بہت سی غیر متوقع تبدیلیاں آپ کی منتظر ہوں گی۔ تو آپ اپنے بازو کھلے رکھیں اور بے ساختگی سے ہر قسم کی تبدیلی اور بدلاؤ کے لیے تیار رہیں۔ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ خود بخود ڈھال بن جائیں گے۔ آسٹرالوجیکل ریمیڈی میں ابھی آپ کو آ گئی ہے تو بتایا دیتا ہوں۔ اس مہینے آپ کے لیے اگست میں جو آسٹرالوجیکل ریمیڈی ہے، آسٹرو ریمیڈی ہے، عواقب کی نحوستوں سے بچنے کا تدارک ہے، وہ یہ ہے کہ غریب اور کم سن بچوں کو، جن کی عمر بالکل کم ہے، چاہے وہ یتیم بچے ہوں، چاہے وہ آپ کے اعزا اقارب کے انتہائی مستحق بچے ہوں، آپ ان کی خدمت کر دیں، آپ ان کی دلجوئی کے لیے جو ممکن ہو سکتا ہے کریں، اس سے آپ کی قسمت پہ بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ آٹھواں روحانی مشورہ یہ ہے کہ اپنے مالیاتی تحفظ کو برقرار رکھیں اور اپنے معاشی حالات پہ اپنی توجہ مرکوز رکھیں، مالی صورتحال پہ گہری نظر رکھیں اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے
جو ضروری ایڈجسٹمنٹ ہے وہ آپ کو کرنی چاہیے۔ حقیقت پسندانہ اہداف مقرر کریں اور اپنا ایک بجٹ بنائیں جو آپ کے لیے طویل المدت مالی مقاصد کے عین مطابق ہو۔ 9واں روحانی مشورہ یہ ہے کہ آپ کو شکر گزاری کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا انعام آپ حاصل کریں تو بڑا آسان طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، اگر آپ اس کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا بہت بڑا شکر ادا کریں گے تو وہ راضی ہو جائے گا۔ اس کی نعمتیں بے بہا ہیں، وہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم انہیں گن نہیں سکتے، تم اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ تو اگر آپ اس کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت جس سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے اس کا بہت بڑا شکر ادا کریں گے، نماز شکرانہ ادا کریں گے، شکرانہ کے نوافل پڑھیں گے، تشکر بجا لائیں گے، سجدہ شکر کرنا اپنی عادت بنا لیں گے اور شکر گزاری کا رویہ اپنائیں گے تو قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ تو تعریف کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے وقت نکالیں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور بامعنی پڑھیں اور اس میں غور و فکر کریں، اس سے آپ کو بے پناہ فوائد حاصل ہوں گے۔ 10واں اور آخری روحانی مشورہ یہ ہے کہ اپنی ذات میں توازن قائم کریں، اپنی زندگی کے تمام معاملات اور شعبوں میں ایک توازن، ایک اعتدال پیدا کریں، اپنے تعلقات میں، اپنے روزمرہ کے کاموں میں، ہر معاملہ میں، کسی بھی شعبہ پیشہ سے آپ منسلک ہیں تو آپ یہاں پہ ایک ترتیب، ایک توازن، ایک ہم آہنگی قائم کریں اور انتہا پسندانہ رویوں سے آپ نے بچنا ہے، ہم آہنگی پیدا کرنی ہے۔ مجموعی طور پہ فلاح و بہبود کا جذبہ آپ کے اندر بہت پایا جاتا ہے۔ آپ کے جو جذبات ہیں جن کا تعلق خدمت خلق سے ہے، فلاح عامہ کے ساتھ ہے، وہ ضرور پایہ تکمیل تک پہنچیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود کو مستعد کریں، تیار کریں، اور میری بتائی گئی ریمیڈیز پہ اگر آپ نے اگست میں عمل کیا تو سپٹمبر میں آپ کو اس کے بہت اچھے نتائج آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مفید ثمرات سے آپ تبھی فائدہ حاصل کریں گے جب آپ نیکی اور اچھائی سے اور بتائے گئے 10 امور پہ عمل پیرا ہو کے اچھی چیزوں کے بیج بوئیں گے تو اس کا اچھا پھل آپ کو ضرور ملے گا۔ آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ یہ مجموعی اور اجمالی ذائچہ ہوتا ہے، کواکب کا استدلال عوام الناس کے لیے ہوتا ہے جو مجموعی طور پہ بتا دیا جاتا ہے۔ ہر انسان کے 3 برج ہوتے ہیں، 3 بگ زوڈیکل سائنز ہوتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ اثر تالے وقت پیدائش کا ہوتا ہے جسے اسینڈنٹ یا رائزنگ سٹار کہتے ہیں۔ دوسرا آپ کا سن سائن بیس ہوروسکوپ ہے جسے آپ سن رہے ہیں، اور تیسرا ایک آپ کا مون سائن جسے ہندی میں راشی کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کا پتہ آپ کے پیدائشی ذائچہ سے چلتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی کے خاص معاملات میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی پریشانی کا خاتمہ کرنے کے لیے علم نجوم کی مدد سے آپ اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں، مشکلوں کو حل کرنا چاہتے ہیں، اپنی ذاتی ریمیڈیز معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنا پرسنل چارٹ بنوائیں، اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ اسسٹنٹ سے رابطہ کر کے آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔